الرحمن الرحیم. اور یہ شام غریبہ کی مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور میں بھائی مدثر مہندی بھائی سے کہوں گا کہ سلام پیش کریں مجلس کے آغاز میں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی، وہ زینب حزین وہ حفاظت خیام کی، آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ، بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑھی، الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے، پیش نگاہ زینب مظلوم تھے علی، ہر چند صابرہ تھی بہت بنت فاطمہ، بے ساختہ لبوں پہ یہ فریاد آ گئی، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا. کیا فریاد کی ہے بیوی نے. بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر، ہائے جب خاک پہ دم توڑا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا. کٹ کٹ کے گرے نہر پنجاب بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس. کٹ کٹ کے گرے نہر پنجاب بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس. اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، ہائے
اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین بام و فلک لرزاں فشاں تھے، ارے اس وقت کہاں تھے، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر ہائے، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا۔ اور سب سے بڑا امتحان کیا تھا بی بی کا، سنیے کا جو بیان کیا ہے بی بی نے اپنے بابا کو، کہ جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی، ارے جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر ہائے، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا۔ اور ایک اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ جب تمام لاشیں اٹھا لیے گئے اور صرف ایک لاشا رہ گیا پامال ہونے کے لیے، جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے، سر حق اپنا جتا کے، جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے، حق اپنا جتا کے، بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر ہائے، بس ایک تنے شبیر تھا پامالی کی زد پر، اب آئے ہو بابا۔ اور جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے لگتے تھے تماچے، ارے حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مزتر ہائے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو مزتر، اب آئے ہو بابا۔ آخری دو بند پیش کر رہا ہوں کہ ایک رات کے مہمان ہے پھر قید سلاسل، اب آنے سے حاصل، ارے بازار میں ہم صبحوں کو جائیں گے کھلے سرہائے، بازار میں ہم صبحوں کو جائیں گے کھلے سے، اب آئے ہو بابا۔ اور قیامت کا یقین کیجئے مقطع ہے اس کا کہ بی بی اپنے بابا سے خود فریاد کر رہی ہیں کہ شاہد رخے ہیں در پہ بکھر جاتے تھے آنسو، کھول کے گیسو چلاتی تھی
زینب میرے بابا میری چادر ہائے لاتی تھی، زینب میرے بابا میری چادر، اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے۔ جزاک اللہ مدثر بھائی، جزاک اللہ۔ میں درخواست کروں گا جناب مستجاب حیدر بھائی سے کہ سلام پیش کر۔ مستجاب حیدر بھائی۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اور کیا قیامت کی گھڑی ہے، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کے، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، اور بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، اور ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ہیں، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، مستجاب زندگی چلتے
خود کو جلتی ریت پر چلتے ناقب سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک میرے بھائی پھر پڑھ دینا اس کو، میرے بھائی پھر پڑھ دینا۔ سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین۔ اور کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوب رو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اور مقطع پیش کرتا ہوں۔ دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوید ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین۔ ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ جزاک اللہ مستجاب بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولانا صاحب ہمیں کربلا شام غریبہ لے چلیے گے۔ قبلہ کی آواز میوٹ ہے۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام زینب کبریٰ پر
وجيها عند الله اشفى لنا عند الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزاداران زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. 10 محرم کا دن علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پر ختم ہو گئے. اکبر کی جوانی سے شروع ہوا، حسین کی ضعیفی پر ختم ہوا. حسین سجدہ آخر میں کہتے جاتے تھے پروردگارا میں نے اپنے بچوں کی یتیمی سہ لی ہے تاکہ تیرا دیدار کر سکوں. پھر سے وہیں زیارت ناحیہ سے ربط دوں، جتنی مرتبہ پڑھا جائے یہ جملہ کلیجے کو چیر دیتا ہے. روئے زمین کا سب سے لعین انسان سب سے پاک ترین فرد کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. حسین کا سر سجدے میں کٹ رہا تھا. کربلا کے بن میں صدا گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا. تاریخوں میں لکھا ہے کہ جمال نام کا ایک ملعون شخص تھا، اس نے امام حسین کے دونوں ہاتھوں کو باری باری کاٹ دیا. تک زمین کربلا ہلنے لگی تھی، آسمان کانپ رہا تھا. عزیزو عاشور کا سورج غروب ہو گیا. وہ شام آ گئی جو مجاہدوں کی شام نہیں، بے کسوں کی شام ہے، یتیموں کی شام ہے، بیواؤں کی شام ہے. جب تک بھائی زندہ رہا زینب کو ایک سہارا تھا، جب تک حسین باقی رہے بچوں کو ایک سہارا تھا. لیکن اب شام غریبہ آ گئی ہے، اب سب بے سہارا ہے. اے مولا آپ کی شہادت سے پہلے جب یہ لعین خیموں کا رخ کرتے تھے تو آپ زخمی حالت میں کہتے تھے ظالمو اگر جنگ کرنے کا دم ہے تو آؤ اس ٹوٹی ہوئی کمر سے جنگ کرو. ان بیویوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کہہ کر حسین خیموں کی طرف بڑھ جاتے تھے کہ کوئی آگ نہ لگانے پائے، مگر جتنی دیر حسین سلامت رہے خیموں کو بچاتے رہے. لیکن اب ایک بیمار بیٹا ہے، غش کے عالم میں ہے، ثانیہ زہرا شانہ ہلا رہی ہے. عابد بیمار آنکھیں کھولو. ابھی اماں میرا بابا تو مار دیا گیا، نوکے نیزہ پر بابا کا سر بلند ہے. السلام علیکم یا بتا اب کیا خبر لائی ہے بوبی اماں کا بیٹا سجاد؟ اس سے زیادہ سخت خبر ہے. جناب نسیم امروہی کہتے ہیں غل تھا ہر ایک راہن کی چادر اتار لو، عابد جو کچھ کہے تو ابھی سر اتار لو. اٹھو بیٹا سجاد، خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے. یہ لاوارث بیویاں، یہ یتیم بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں. اب آخری خیمہ رہ گیا ہے، بتاؤ کیا کرے؟ جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ کبھی بھی اماں جان بچانا واجب ہے، باہر نکل جائیے. عزیزوں آپ نے تو اپنے گھروں میں، ہم نے اپنے گھروں میں چراغ بجھا دیے ہیں نا، لیکن سید زادیاں اس بیابان میں اس عالم میں نکلی کہ سر کے بال بکھرائے ہوئے منہ پر تماچے مار رہی تھی، ظالموں نے چادریں چھین لی تھی. میں پہلے کہہ چکا ہوں زینب کی چادر کیسے چھینی گئی، مجھ سے بار بار نہیں پڑا جاتا. ایک شقی نے پتھر مارا تھا، زینب چادر تھام رہی تھی، چادر چھوٹ گئی، فرات کا رخ کیا، کہا عباس تو چلا گیا. زینب پتھر کھاتی رہی عباس، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو آیا غازی. اللہ اکبر. واہ محمدہ، نانا کے نواسیوں کا حال دیکھو، بابا علی آ کے بیٹیوں کا حال دیکھو.
अम्मा ज़हरा, आप भी तो मक्तले करबला में है, आपका जनाजा तो रात की तारीकी में उठा था, अब आपकी ज़ैनब खेमे से बाहर निकल रही है, सर पर चादर नहीं है, पेशानी जख्मी है, लेकिन रावी कहता है मैंने देखा एक मौज़िमा है जो अब भी जले हुए खेमों में बार बार जाती है और निकल आती है। आय हाय 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 हाय। अजीजों, मैं तो मसाइब नहीं बदल सकता, लेकिन क्या करे, मसाइब का मोजिज़ा है, जितनी मर्तबा पढ़ते जाओ गम ऐसे ही ताजा रहता है। और आज तो शाम गरीबा आ गई है। अजीजों, जो आज ना रो सके वो कब रोएगा। हुसैन की तरफ करबला का रुख करना, कहना मौला मैं आंसुओं की भीख मांग रहा हूँ, मुझे चंद आंसू अपने नाम पर अता करने वाला। और रावी कहता है मैंने देखा कि एक बीबी है बार बार जाती है खेमों में निकल आती है, कोई ख्याल है कि जो खेमों तक ले जाता है और जब आग जलाती है तो वो वापस आ जाती है। अरे कौन सा कीमती सामान है जो रह गया है? मैंने पूछा बीबी कौन से कीमती मालो मता रह गया है? कहने लगी माले दुनिया में से कुछ नहीं रह गया, भाई की अमानत खेमों में रह गई है। अब जो शहजादी जलते खेमों से निकली तो देखा हाथों पर बीमार है और आवाज दे रही है, मेरे माँ जाए हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत जलते खेमों से निकाल ली। अजब आलम गुर्बत है अजीजों, ये पूरा अशरा गुर्बत में गुजरा है। लेकिन जब मुहर्रम का चांद तुलू हुआ था तो दिल में बड़ा गम था, आहिस्ते आहिस्ते अशरा गुजरता गया, थोड़ा थोड़ा तसल्ली हुई, लेकिन यकीन जानो जब से शब आशूर आई है दिल बड़ा उदास है। दिल बैठ गया है, मौला ये मुहर्रम के राजा खाना ही नसीब ना हो सका, मौला दूर से भी अलम की ज़ियारत ही ना कर सके मौला। दिल में घुटन बढ़ती जा रही है, शाम गरीबा अपनी मेराज पर है घुटन, लेकिन देखो अब मातम तो करना है ना, सैयदा को पुरसा देना है। बीमार को एक मकाम पर बीबी ने बिठा दिया जहां बीबियां बैठी हैं, लेकिन अभी मंजिलें तमाम नहीं हुई। मख्तले करबला कहता है एक मर्तबा फिजा दौड़कर बीबी के पास आई, शहजादी कयामत गुजर गई है। अरे जिसका घर बार लुट चुका हो उसके लिए अब क्या कयामत रह गई है। बीबी इब्ने साद फौजों को पुकार कर कह रहा है घोड़ों की नाल बंदी कर लो। अरे शाम गरीबा ये ना पढ़ू तो क्या पढ़ूंगा, घोड़ों की नालबंदी कर लो, उठाइए शोर के कुश्तों को खस्ता हाल करो, और एक शहीद के लाशे को पामाल करो। शहीदों के लाशें पामाल होने हैं, लेकिन एक एक शहीद का कबीला आगे बढ़ा, अपने अपने लाशों को एक तरफ करता गया। लोग बचा ले गए लाशें, जब लोग बचा ले गए लाशें शोहदा के, हक अपना जता के, बस एक तने शब्बीर था पामाली की जद पर। लेकिन अभी लाशे की पामाली से पहले एक और रिवायत है। पहले बीबी फिजा आती हैं, आकर कहती हैं कि मेरे मौला ने मुझे बताया था इस जंगल में एक शेर रहता है, उस पर मेरे मौला का एहसान है, मैं उसे पुकारूंगी तो हमारी मदद को आ जाएगा। फिजा मक्तल की तरफ दौड़ी, कहती है ए अबुल हारिस हैदर कर्रार के बेटे का लाशा पामाल होने जा रहा है, फातिमा की कनीज तुझे मदद के लिए पुकार रही है, जल्दी बहुत। शेर उभर कर सामने आ गया, लाशा हुसैन के करीब बैठ गया। आज भी करबला में असदुल फिजा का मकाम है, अब किसी की जुर्रत नहीं होती कि लाशा पामाल कर दे। लेकिन अजीजों, ये हुसैन ने मरने के बाद भी बाइज़्न खुदा अपनी कुदरत का इजहार किया था। अगर हुसैन चाहे तो कोई हुसैन के लाशे को पामाल नहीं कर सकता, लेकिन हुसैन मजलूमियत का इजहार भी चाहते थे। शेर से कहा बस अब तेरा काम पूरा हो चुका, तू वापस चला जा। जो ही शहर पलटा, इधर के सवार उधर दौड़ गए, उधर के सवार इधर दौड़ गए। दरमियान में ज़हरा के लाल का लाशा था, हुसैन का लाशा बिखरता चला गया। कासिम का पामाल लाशा हुसैन लेकर आए थे, हुसैन का पामाल लाशा कौन लेकर आता? अल्लाहु अकबर।
ایک حساس جملہ اور کہوں دل کٹ جائے گا. پامال لاشا قاسم کا حسین لے آئے تھے نا, لاشا کس میں لائے تھے؟ گٹھری میں لائے تھے نا. اب زینب کے سر پر تو کوئی چادر ہی نہیں بچی. زینب کے سر پہ تو کوئی چادر ہی نہیں بچی کہ حسین کے ٹکڑوں کو جمع کر. لیکن بہرحال ٹکڑوں کو جمع نہ کر سکی, لیکن بچوں کو جمع کرنا ہے زینب کو. نائب امامت ہے. کچھ بچے ہیں جو نظر نہیں آ رہے, کچھ بچے نظر نہیں آتے. کہتی ہیں بی کہتی ہیں چلے بہن ام کلثوم بچوں کی تلاش میں چلتے ہیں. دونوں شہزادیاں چلی مقتل کی طرف. دیکھا ایک مقام پر خاک پر 2 بچے لیٹے ہوئے ہیں. اے بہن شاید یہ بچے یہاں آ کر تھک کے سو گئے ہیں. ایک بچے کو زینب نے اٹھایا, ایک کو ام کلثوم نے اٹھایا, مگر کیا دیکھا بچوں کے سینوں پر گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان تھے. اے بہن غضب ہو گیا. لگتا ہے جب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا یہ بچے گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہو گئے. مسلم کی یتیمہ شام غریبہ گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. روایت ہے کہ دونوں بہنیں چند قدم اور آگے بڑھیں تو ایک عام سا مسافر نظر آیا. اس سے پوچھا, شاید یہ روایت یہ مقتل میں نے خود دیکھی ہے, میں آپ تک سنا رہا ہوں, ایک اور پہلو سے ہو. اس سے پوچھا کیا تو نے کسی بچی کو اس بیابان میں دیکھا ہے؟ ایک اور بچی ہے جو نظر نہیں آتی, تو مسافر ہے یہاں سے گزر رہا ہے, کیا اس مقتل میں کوئی بچی نظر آئی ہے؟ کہتا ہے میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا, لیکن میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے فرات کے کنارے لے گیا تھا تو نشیب سے ایسی دردناک آوازیں آ رہی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا. اب جو بیویاں آگے بڑھی اس نشیب کی طرف تو دیکھا ایک لاش ہے بے سر سے, ایک بچی لپٹی ہوئی ہے, بیان کر رہی ہے جب بچہ باپ کو پیار کرتا ہے. عزیزوں پھر سے سننا, جب بچہ خدا آپ کی اولادوں کو حسین کے بچوں کے صدقے میں سلامت رکھے, بچہ باپ کو پیار کرتا ہے تو گلے سے لگ جاتا ہے. ہائے وہ بچی باپ کے گلے سے کیسے لگتی جس کے باپ کے لاشے پر سر ہی نہیں تھا. بچی باپ کے سینے سے لپٹی ہوئی تھی. بیبیاں پہنچی, سن لینا اب میں ایک فطرت کا ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اگر سمجھ جائے تو آہ بھر کر یا حسین کہنا. بیبیاں پہنچی, جیسے بچی کو ہلایا نا, بچی نے گھبرا کے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لی. نہیں پہنچا ہے جملہ, پہنچا تھا. بچی نے گھبرا کے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے. کہتی اور نہ مارو, اور نہ مارو, اب بابا میں نہیں رہوں گی, نہ مارو تماچے. کہ بیٹی میں تیری بھوبی زینب تجھے لینے آئی ہوں. کہ بھوبی اماں جب شمر مجھے تماچے مار رہا تھا, جانتے ہو نا عزیز, اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. ابھی جب نے مسلم کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کر چاہا آگ بجھا لوں, بچی پیچھے ہٹ گئی. میں آل محمد سے تعلق رکھتی ہوں, کوئی نامحرم خبردار میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائے. کبھی بھی فقط دامن پکڑ کر آگ بجھاؤں گا. آگ بجھا لی کہ تو کچھ رحم دل معلوم ہوتا ہے, مجھے بہت تماچے لگے ہیں, بس اتنا بتا دے نجف کا راستہ کون سا ہے. کہ نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا علی مرتضیٰ رہتا ہے. نجف جا کر فریاد کروں گی دادا تم تو کوفہ کے یتیموں کو پالا کرتے تھے, کوفہ کے یتیم آپ کو اپنا باپ کہا کرتے تھے. بابا اے دادا آج آپ کی سکینہ تماچے کھا رہی ہے. لیکن میں اس مقتل میں دوڑی. آواز پہنچ رہی ہے نا, گریا ہو رہا ہے نا گھروں میں, انشاءاللہ ہو رہا ہوگا. یقین ہے کامل ہے, آج تو قیامت کی رات ہے. اماں بس میں کیا کرتی, ان تماچوں سے بچنے کے لیے میں نے بابا کو صدا دی. بابا اندھیری رات میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا, بابا بتاؤ سکینہ کہاں جائے. کہ میرے بابا کے لاشے سے اس نشیب میں آواز آئی, الیہ الیہ یا بنیہ, اے میری لاڈلی سکینہ آ جا. میں دوڑی نشیب کی طرف, میں آ کے بابا کے لاشے سے لپٹ گئی اور فریاد کی, بابا آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے
ظالم اتار کر لے گیا, بابا اتار کر نہیں چھین کر لے گیا, کانوں سے لہو جاری ہے بابا, چہرے کا رنگ تماچوں سے بدل گیا ہے بابا. آئی صدا یہ شاہ کے لاشے سے اس گھڑی, صدقے میں تیرے صبر کے اے میری لاڈلی, تجھ کو نہیں لئی نے تماچے لگائے ہیں بیٹی, یہ سب حسین نے صدمے اٹھائے. اللہ اکبر. عزیزوں چند لمحے رہ گئے عشرہ ختم ہونے میں, بس جس کے نصیب میں جتنا ہوگا وہ رو لے گا, پھر عشرہ حسین تو اگلے سال آئے گا. خدا حافظ کہنا ہے, ایک اعتبار سے عشرے کو خدا حافظ کہنا ہے. اے پھوپھی اماں, سکینہ کہہ رہی ہیں, پھوپھی اماں جب میں یہ کہہ رہی تھی نا کہ بابا کوئی گوشوارے اتار کر لے گیا, میرے چہرے پر تماچے لگے, میرا رنگ بدل گیا, تو کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی تھی, سکینہ ٹھہرو ٹھہرو, میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ رے کریم, حسین ہم قربان ہو جائیں. حسین نے اپنے لیے نہیں کہا, اپنے شیعوں کو یاد کیا. کہ سنو اے حسین پر رونے والوں سنو, شام غریبا حسین نے تمہیں یاد کیا ہے. سکینہ سے کہا میرے چاہنے والوں سے کہنا, شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم بے غریب او شہید فاندبونی. کہنا چاہنے والوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری یاد کر لینا, کسی غریب کا ماتم کرنا ہو سب سے پہلے حسین غریب کا ماتم. واہ حسینہ, واہ حسینہ. عزیزو دو روایتیں اور پڑھنی, ختم کرنے لگاؤ. شام غریبہ کس کی تاب ہے کہ لمبے مصائب پڑھ سکے. بس ایک مرتبہ بی بی لے آئی سکینہ کو, بس سارے بچوں کو اب جمع کر لیا, اب بی بی موجود ہے. ایک مرتبہ روایتوں میں ملتا ہے, زوجہ حر کے لیے بھی ملتا ہے اور بھی کچھ مستورات کے لیے ملتا ہے, کہ جو حاضری لے کر آئی, پانی کچھ لے کر آئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزیزو مولانا اظہر حسن زیدی صاحب اس روایت کو پڑھا کرتے تھے. پانی لے کر آئیں اور آ کر بی بی کی خدمت میں پیش کیا, کہا بی بی 72 کا پرسہ قبول کرو. بی بی نے اس سے کہا, پہلے بی بی نے اس سے کہا میں تجھے حر کا پرسہ پیش کرتی ہوں. کبھی بھی میں تو 72 کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں. یہ پانی کی کچھ سبیل ہے بی بی, یہ لے لو. ایک مرتبہ بی بی نے کہا نہیں, مجھے نہیں پینا پانی, میرا حسین مار دیا گیا, اب زینب کو پیاس نہیں ہے, اب زینب پانی پی کر کیا کرے گی. میرا عباس پانی لینے گیا تھا, رات پر شانے کٹا کر سو گیا, چلا گیا عباس, میری چادر چھن گئی ہے, اب پانی نہیں پینا. ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ پانی پی لیجئے گا. کہا بیٹا سجاد مجھے پانی نہیں پینا, اب دل میں حسرت نہیں رہ گئی. کہ ذرا پھوپھی اماں آسمانوں کی طرف دیکھیے گا. اب جو بی بی نے دیکھا حوض کوثر کا منظر ہے, حسین شہید حوض کوثر پر ہے. نانا رسول اللہ آگے بڑھے, بیٹا امتحان پورا ہو گیا, جو سمجھ گئے چہرہ پیٹ لے یا حسین کہہ کر, بیٹا امتحان پورا ہو گیا, لے پانی پی لے. کہا نہیں نانا مجھے نہیں پینا پانی, میں نہیں پیوں گا پانی. بابا علی مرتضیٰ ساقی کوثر آگے بڑھے, بیٹا حسین تو پانی پی لے, تیرا بابا تڑپ رہا ہے. کہا نہیں بابا مجھے نہیں پینا پانی. اب یہ کہ حسین کی دکھیاری ماں آگے بڑھی, اے میرے لال حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا, تو پانی کیوں نہیں پیتا. کہا اماں جب تک میری زینب پیاسی رہے گی, اماں جب تک میری زینب کربلا میں پیاسی رہے گی میں پانی نہیں پیوں گا. بس ایک مرتبہ بی بی نے وہ کوزہ آب لے لیا, لیکن پہلے بڑھایا سکینہ کی طرف. کہا سکینہ بیٹی پانی پی لو. پانی آ گیا. کہا پھوپھی اماں چچا باز واپس آ گیا. کہا نہیں چچا نہیں آیا, پانی فقط آیا ہے. اچھا پانی لیا, بچی نے پھر مقتل دوڑنا شروع کیا. ارے بچی تو کیوں جا رہی ہے؟ اس لیے کہ سکینہ نے کہا تھا پھوپھی اماں آپ مجھے کیوں پلا رہی ہے سب سے پہلے. کہا بیٹی جو سب سے چھوٹا ہوتا سب سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. بچی دوڑی مقتل کی طرف. کہا پھوپھی اماں میرا علی اصغر سب سے چھوٹا تھا, بابا پانی لینے گیا, اصغر تیر کھا کر آئے,
اللہ اکبر. اب زینب پہرا دے رہی ہیں. دیکھو شام غریبہ کے مصائب تو اس کے بغیر پورے نہیں ہوتے نا. جب زینب پہرا دے رہی ہیں تو زینب عباس بھی ہیں, زینب حسین بھی ہیں, اب زینب اکبر بھی ہیں. کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر آتا ہوا نظر آیا. ہائے ہائے ہائے. بی بی نے اسے دور سے کہا, دیکھ ہمیں لوٹا جا چکا ہے, ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا, تو یہاں پر نہ آ. وہ مزید قریب آیا, کہا میں تجھے محمد کی نواسی بن کر کہتی ہوں قریب نہ آ. وہ اور قریب آیا, کہا میں تجھے فاطمہ کی بیٹی بن کر واسطہ دیتی ہوں, دیکھا اور قریب نہ آ. جب وہ مزید قریب آ گیا تو زینب کو جلال آ گیا. کہا تو نے مجھے تنہا خاتون سمجھ لیا ہے کیا؟ عباس کی بہن زینب ہوں. آنے والے کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ رکھا, کہا خبردار جرأت نہ کرنا کہ آگے بڑھے. آنے والے نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. عزیزوں, ماں کی گود سے یہ مصائب سنے, جانتے ہو نا کون تھا وہ؟ زینب کو اپنا بابا نظر آیا. سن لینا, جنہیں اللہ نے بیٹی عطا کی ہے وہ سمجھ پائیں گے. بیٹی کتنی ہی مصیبتیں آ جاتی ہیں, کئی مرتبہ شوہر سے بھی نہیں کہتی, چھپا لیتی ہے, لیکن باپ کو بیٹی سے خاص محبت ہوتی ہے. بیٹی باپ سے اپنے دل کا حال کہہ دیتی ہے, اپنی بات منوا لیتی ہے. زینب کے سامنے ان کا بابا آ گیا, کہا بابا اب آئے ہو بابا, اب آئے ہو. شام غریبہ مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ نہ کہہ دیا جائے بی بی کی طرف سے, اے مولا علی اب آئے ہو بابا. میرا عباس شانے کٹا کر سو گیا, میرا حسین پیاسا زندہ ہو گیا, قاسم پامال ہو گیا, اصغر گلے میں برچھی کھا کر گلے میں چھدوا کر سو گیا, اکبر کلیجے میں برچھی کھا کر سو گیا. دوسری روایت یہ ہے بی بی نے الٹے قدموں چلنا شروع کیا. شہزادیاں کہتی ہیں بی بی آپ کا بابا آیا ہے, ارے آپ الٹے قدموں کیوں چل رہی ہیں؟ کہ بیبیوں کسی کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا بچا ہو. سلام سلام آپ کے والدین پر سلام, جس جملے کو سمجھ پاتے. کسی کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا بچاؤ, کبھی باپ کے سامنے بھی بے وقت نہ ہو. چادر نہیں گئی, کوئی چادر کا ٹکڑا سر پر رکھ لو. بی بی آج تو رات کا اندھیرا ہے, آج تو بابا علی ہے, کل روز روشن ہوگا, کوفے کا بازار ہوگا, شام کا دربار ہوگا, منادی ندا دے رہا ہوگا, یہ علی کی بیٹی ہے, یہ سیدہ کی بیٹی ہے. کوئی پتھر مار رہا ہوگا, کوئی گرم پانی پھینک رہا ہوگا, سر پر چادر نہیں ہوگی. الوداع عزیزوں, یہ کربلا والے ہمارے گھروں میں مہمان تھے, یہ مہمان آج گھروں سے رخصت ہو رہے ہیں. حسین کا قافلہ ہمارے گھروں کی عزت بڑھا رہا تھا. کیا رونق تھی, کیا روشنی تھی, کیا رقت تھی. عشرہ ختم ہو رہا ہے, اب چھانے لگی شام غریبہ. آئے قیامت کا ہے سما, خیمہ سادات سے اٹھا دھواں. آئے قیامت کا ہے سما, اب یہ فرش نہیں رہے گا, اب یہ روزانہ کی کئی کئی مجلسیں نہیں رہیں گی. خدا حافظ مولا, الوداع عباس, الوداع علی اکبر, الوداع قاسم. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. پھر سے کہتا ہوں, بچے جو اگلے برس نہیں معلوم اشرے میں کون زندہ رہے گا. اے بی بی زینب, شام غریبہ پر ہمارا سلام لو. الوداع بی بی, بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی
اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. آخری زندگی کا سلام سمجھتے ہوئے شام غریب آئے کربلا دلوں کو لے کر جاؤ بین الحرمین. ایک طرف عباس کا حرم، ایک طرف حسین کا حرم، ایک طرف جلے ہوئے خیموں کی یاد ہے. خیمہ گاہ موجود ہے، کبھی خیمہ گاہ جا کر حسین کے مصائب پڑھے، زینب کو پرسا دے. کبھی عباس کے حرم میں زینب کے مصائب پڑھے، غازی کو پرسا دے. اے بیویو سلام، اے غازی سلام، اے مولا سلام. سب مل کر کہنا میرے ساتھ اپنے گھروں پر السلام علیکم حسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسین، ماتم حسین، یا حسین یا حسین. خاص کروں گا میسم مقصود بھائی سے. میسم مقصود بھائی گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھیا پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی، قاسم ہے نا عباس، اکبر سے بھی ہے یاس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے
گی زینب گھبرائے گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی پر موت نہ آئی کیا جانیے کیا بھی دکھ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو نہ آباد کبھی آئے گی زینب گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب سبحان اللہ سلام سبحان اللہ سلام آخر سلام خاک نشینوں پر سوگواروں کا غریب دیتے ہیں فرصت تمہارے پیاروں کا سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ حسیر کی خاک آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل ہے
मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम भेजते हैं अपनी शाख ज़ादी पर कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी है दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे ना बच सका भाई। असीर हो के जिसे शामियों के नरगे में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं। बुझे जो प्यास तो अशकों के जाम हाजिर हैं। ये सिन ये हशर ये सदमे नए नए बीबी, अरे कहाँ पे बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी। अल्लाहु अकबर। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में, कहाँ हो शाम गरीबा के घुप अंधेरे में। जमीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ भी वो सीना जिस पा के सोती थी अब कहाँ भी। जनाबे मादरे बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दे तसल्लियों का पयाम। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोद के गर्मी ना कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता के दर ढूंढे, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया किधर ढूंढे।
نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، گود بھی اجڑی، نہیں لینوں میں انسان کوئی، خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی، خدا حافظ، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام خستتاً لاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پہ رسولوں بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر گئے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر گئے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ میں احسن رضا سے درخواست کروں گا نوئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی